الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الذين وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہ اٹھیں گے قبروں سے، یعنی الا مگر کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جیسا کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کو باولا کیا وہ شیطان نے چھو کر. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جو شخص کے آ جائے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف پس اس کے لیے جو اس نے پہلے کیا یعنی وہ معاف ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ اور جو پھر لوٹ کر سود کی جانب آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا يحب كل کفار اثیم اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے گناہ گار سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع آیت نمبر 275 اور 276 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا صدقات کی ترغیب دی گئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ صدقات اللہ کی راہ میں دینا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ تو اتنے بخیل ہیں اور اتنے بدبخت ہیں کہ وہ قرض بھی بغیر سود کے نہیں دیتے۔ چنانچہ سود خور کی مذمت اور سود خور کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہلاکت والی چیزوں میں سے ایک سود بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو۔ ان میں شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانا ہے، انہی میں سود بھی ہے۔ میدان جہاد سے جیسے بھاگنا جرم ہے، ایسی سود کھانا بھی، اکل الربا۔ فرمایا کہ سود انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور آخرت کی ہلاکت تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم ملک کی معیشت جو ہے یہ سود کی وجہ سے بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور سود پہ سود چڑھا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم وہی اتارتے رہیں ساری زندگی، تو پھر بھی ہم مقروض ہی مقروض رہیں گے۔ کاش قرآن کریم کے حکم پر یقین رکھا جاتا اور سود سے اپنے آپ کو بچایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو کون سی نعمت ہے جو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسم سارے عطا فرمائے، زمین ایسی ہے کہ جو پھل دینے والی ہے، لیکن سود کی نحوست کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسا کہ آج کے سبق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹائے اس کو پھر کون پروان چڑھا سکتا ہے؟ جس معیشت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مٹانا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کو دنیا کا کوئی طاقتور اور کوئی ذہین اور فلسفی اور کوئی دانشور اس کو اٹھانے کی لاکھ جتن کرے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے، سود کا معنی ہوتا ہے اضافہ۔ دیکھیں جی، تجارت میں بھی اضافہ لیا جاتا ہے۔ جو آدمی دکاندار ہے، جو کاروبار کرتا ہے، ظاہر نفع کے لیے کرتا ہے نا جی، اور سود میں جو بندہ پیسے دیتا ہے وہ بھی نفع کے لیے دیتا ہے۔ یہی دھوکہ لگا تھا ان لوگوں کو، جیسے یہاں آج کے سبق میں ہے، ان کا جی وہاں بھی نفع ہے یہاں بھی نفع ہے، ایک ہی بات ہوئی نا بھائی، یہ ایک بات نہیں ہوئی۔ ایک بات کو اللہ نے جائز قرار دی ہے اور ایک بات کو اللہ نے ناجائز قرار دی ہے۔ ایک بات کیسے ہوئی؟ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، ایک چیز کو حرام قرار دیا۔ بازار میں گوشت مل رہا ہے، ایک دکان پہ کسی حلال جانور کا مل رہا ہے، ساتھ ہی کسی حرام جانور کا مل رہا ہے، ذائقے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن کیا بندہ کہے یار یہ بھی تو گوشت ہے یہ بھی تو گوشت، یہ کیا حرج ہوگا؟ نہیں، ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار۔ یہی بنیادی وہ نقطہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بھائی صرف یہ بات نہیں تم نے دیکھنی کہ نفع آ رہا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے نفع کو جائز قرار دیا ہے اور کون سا وہ نفع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اور مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے روکے وہاں سے اپنے آپ کو روک لے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام گیا ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، اور جنت میں وہ جسم نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ پلا ہوا ہوگا۔ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیے اس سے رک جانا، اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام مسلمانی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے دن قیامت کے جب قبروں سے اٹھیں گے، پہچان سود خور کی یہ ہوگی جیسے کسی بندے پہ جن چڑھے ہوتے ہیں نا، اور وہ چیختا ہے اور حال دعائی مچاتا ہے،
اور جناب بیوقوفوں والے عمل، اور ایسے حالت اس کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کو کیا ہو گیا۔ سود خور کی نشانی یہ ہوگی قیامت والے دن جب وہ قبروں سے اٹھے گا تو اس جن چڑھے شخص کی طرح اس کی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سود کے مال سے محفوظ فرمائے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو بے وقوف بنا ڈالا ہو، جیسے جنات نے چھو کر ان کو بے وقوف بنا ڈالا ہو۔ یہ کیوں سزا دی گئی ہے؟ محشر کے میدان ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں اور یہ جناب وہ دورہ پڑا ہوا ہے ان کو، کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے ان کو دی گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا، انما البیع مثل الربا۔ اللہ فرماتا ہے تجارت سود کی طرح نہیں، کیوں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ حلال اور حرام برابر کیسے ہو گئے؟ بھئی کسی چیز کی حیت اور شکل دیکھنے کے ساتھ حلت اور حرمت کے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کا حکم دیکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، زہر ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں مطلب کوئی کھانے کی چیز کی طرح ہے، اب شکل میں تو ایک جیسی لگ رہی ہے لیکن اس کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے کیونکہ اس کی تاثیر زہر والی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایک چیز بظاہر تمہیں نفع نظر آ رہا ہے یہاں بھی اور تجارت میں بھی اور سود میں بھی، حیت تمہیں شاید شکل ایک جیسی نظر آ رہی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج بڑے بڑے دانشور وہ جناب یہی دلائل دیتے ہیں، او جی ہم نے پیسہ کاروبار پہ دیا ہے، جی پیسہ کاروبار پہ دیا ہے، اور یہ بھی تجارت ہی ہے جی ایک قسم کی۔ اللہ تعالیٰ کتنا واضح فرما رہے ہیں یہ تجارت نہیں ہے، یہی تو فرق ہے اس میں، اور اگر یہ بات ہو تو پھر اس میں اور سود میں فرق کیا رہ گیا؟ سمجھ آئی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب دونوں جانب ایک ہی جنس ہو، تجارت میں یہ ہوتا ہے نا، میں نے پیسے دیے، دکاندار نے مجھے چینی دی، مجھے سبزی دی، مجھے فروٹ دیا، مجھے کوئی اور چیز دے دی، ایک طرف پیسے ہیں اور ایک طرف کوئی اور سامان ہے، اب یہاں پہ نفع اللہ نے جائز قرار دیا۔ جب ادھر بھی پیسے ہیں اور ادھر بھی پیسے ہیں، جب دونوں جانب ایک ہی جنس آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس میں اضافہ جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ بس مومن کا کام کیا ہے؟ اس سے رک جانا، اور جب نہیں رکے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر لعنت فرمائی ہے، فرمایا سود پر اللہ کی لعنت ہے، کھانے والے پر بھی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس کے کاروبار کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس میں گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے، یعنی جو جس قدر اس میں شریک ہوگا اتنا ہی وہ لعنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس بندے کے پاس نصیحت رب کی جانب سے آ گئی، جس نے قرآن کی آیت سن لی، فَانْتَهَا، پھر باز آ گیا، رک گیا سود لینے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے پہلے گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب تک علم نہیں تھا لیتا رہا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے۔ اب کوئی اس پہ یہ اعتراض نہ کرے کل تک تو بھی لیتا رہا، فرمایا نا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے، بس اب اس سے باز آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، کسی کو طعنہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، توبہ اس نے کر لی ہے۔
میں کون ہوتا ہوں اس کو تانے دوں کہ تو نے کل یہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ بھائی اس نے ایک گناہ کیا تھا، اللہ سے اس نے معافی مانگ لی ہے، گناہ چھوڑ دی ہے، رب نے اس کو معاف کرنا ہے نا، میں نے تھوڑا ہی معاف کرنا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ کس کی جانب ہے جی؟ اللہ۔ وَمَنْ عَادَ، جو پھر لوٹے مسئلہ سن لینے کے بعد، قرآن کی آیت سن لینے کے بعد پھر بھی سود نہیں چھوڑتا، پھر بھی سود کی جانب دوڑتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے دل میں اتنا خیال نہیں آیا کہ مجھے روکنے والا کون تھا؟ فرمایا جی یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ مشہور سوال ہے، علماء فرماتے ہیں بھی گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان والا تو دوزخ سے نکلے گا، اور سود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہمیشہ کیوں رہے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے سود عملی طور پر جرم، اور ایک ہے عقیدے والا جرم۔ عقیدے والا جرم کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کے بارے میں حلال کا عقیدہ رکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور ایمان کی شرطوں میں یہ شرط ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بندہ حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بندہ حرام سمجھے۔ تو یہ اعتقادی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے، عقیدے کی غلطی کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جس نے نظریاتی طور پر بھی اس کو حلال سمجھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ ہے نا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، ورنہ گناہ کی سزا بھگتے گا، انشاءاللہ دوزخ سے نکل آئے گا۔ اور ایک آدمی کہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، الٹا اس پر دلیل دے، عذر گناہ بدتر از گناہ، اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جس چیز کو میں نے حرام کیا ہے، یہ کون ہوتا ہے اس کو حلال کہنے والا؟ یہاں تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیتے، سورۃ تحریم نہیں ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو میں کون ہوتا ہوں ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا اور میں کہوں کہ نہیں حلال ہے جی؟ اور پھر جناب اس پر باقاعدہ کوشش کروں کہ جناب دوسرے لوگ بھی میرے اس بات پر قائل ہو جائے، او جی حرام ہوتا تو باقی لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ بھئی سارے لوگ اگر غلط کام کریں تو غلط کام ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا نا، غلط تو غلط ہی رہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے وہ ٹھیک کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سود لینے والا بظاہر بڑے نفع لے رہا ہے، کہتا جی نفع ہو گیا جی، اور اللہ کہتا ہے نقصان ہو گیا، میں مٹاؤں گا اس کو۔ بظاہر بہت پیسہ جمع ہو گیا، جتنا مرضی اکٹھا کر لے، سود کا پیسہ لینا آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود جو لے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اس لیے سود کے پیسے کے قریب بھی بندہ نہ جائے۔ یمحق اللہ الربا، اور اگر کسی نے لے لیا مت سمجھے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، مت سمجھے کہ میرے کسی کام آئے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا مٹاؤں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ سود ہلاکت لے کر آتا ہے، سود بربادی لے کر آتا ہے۔ جس گھر میں سود کا پیسہ آئے گا، جس جیب میں سود کا پیسہ جائے گا، وہاں تباہیاں ہوں گی، وہاں بربادیاں ہوں گی، وہاں ہلاکت ہوں گی، وہاں رشتے ٹوٹیں گے اور وہاں بربادیاں ہوں گی، اور کبھی چین اور سکون اس گھر میں نہیں آئے گا جس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جیسے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایسے دوسرا بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جس گھر سے صدقات جائیں گے، جو آدمی اللہ کی راہ میں دے گا اس گھر میں کبھی بربادی نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ صدقات کو بڑھائے گا، اس میں اللہ برکتیں ڈالے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ محبت نہیں فرماتے ہر انکار کرنے والے سے، کفر کرنے والا اور کفار بہت انکار کرنے والا، جو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
اور آگے انکار کیے جا رہا ہے، اور افیم پھر گناہ گار ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ پیٹ کے اندر مال حرام جائے گا تو گناہ گار ہی ہوگا۔ جب رزق اندر پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہی نہیں ہے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پھر کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ وہ تو غلط اعمال کی طرف ہی جائے گا۔ اس لیے فرمایا حلال پیٹ میں اندر جب جاتا ہے انسان کو عبادات میں بھی شوق اور جذبہ نصیب ہوتا ہے، اور جب پیٹ کے اندر خوراک جو ہے حرام کی جاتی ہے، اللہ اپنے رسولوں سے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پیٹ کے اندر خوراک صحیح نہ جائے، عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اے میرے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں ادھر پاکیزہ چیزوں کا ذکر، ساتھ ہی اللہ نیک اعمال کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب پاکیزہ چیزیں پیٹ میں جائیں گی اعمال خود بخود نیک ہو جائیں گے، اعمال نیک ہو جائیں گے۔ اور جب مشکوک غذا پیٹ میں جائے گی تو پھر اعمال بھی مشکوک ہی نکلیں گے، پھر اعمال بھی غلط ہی نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں قل لا یستوی الخبیث ولا الطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، حلال اور حرام برابر نہیں۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ تمہیں وہ ناپاک اور ناجائز مال اس کی کثرت حیران ہی کر ڈالے، بڑا اچھا لگے کہ جناب بڑا پیسہ ہے، پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا جی، جو کہتا ہے آنے دو جی۔ اب فرمایا کہ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ وہ خبیث اور وہ ردی اور وہ ناپاک اور وہ حرام مال تمہیں زیادہ ہی کیوں نہ لگے، فرمایا کہ نہ اس کے اندر کوئی نہ برکت ہوگی اور نہ تیری ترقی کا باعث بنے گا، وہ تجھے برباد کر کے رہے گا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی تو حلال مال کی طرف آ، اللہ ہمیں حلال مال نصیب فرمائے، رزق حرام اور لقمہ حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، الا مگر اس شخص کی طرح کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کے حواس کھو دیوں شیطان نے چھو کر، ذالک، یہ اس لیے بأنہم قالوا، کہ بے شک انہوں نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے نا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے معاف ہے جو پہلے ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہوگا، وَمَنْ عَادَ، اور جس نے پھر جو لوٹ کر آیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر انکار کرنے والے، گناہ کرنے والے